Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے محبت کر کے ہی ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلقہ ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت میں ہی پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا۔ جوانی میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ اپنے زمانہ کے ارب پتی تھے۔ سخاوت کی وجہ سے غنی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ فروغ اسلام اور استحکام دین کے لیے اپنی دولت کو بے دریغ نچھاور کیا۔ اسلام قبول کرنے والے چوتھے مرد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یوں تو دینی خدمات بے شمار ہیں، جیسے قرآن پاک کی نقلیں تیار کروا کر مختلف علاقوں میں محفوظ کرانا، مسجد قباء کے لیے وسیع مالی امداد دینا، خود زکوٰۃ نکالنے کے طریقے کو رائج کرنا، پہلے باقاعدہ اسلامی بحری بیڑے کی تیاری وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کے 13ویں سال میں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی بہت قلت تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ اس کنویں کا نام بئر روما یعنی روما کا کنواں تھا، اور پریشانی کے عالم میں مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے فریاد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک چشمہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تدبیر کی کہ پورا کنواں نہ صحیح آدھا کنواں خرید کر مسلمانوں کو دے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس کنویں کے مالک سے کہا کہ آدھا کنواں فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی ان کی اس پیشکش میں لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت عثمان اپنے دن میں پانی مہنگے داموں فروخت کریں گے، اس طرح اسے زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو فروخت کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے۔ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہ جاتا۔ یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت ماند پڑ گئی ہے، اس نے حضرت عثمان غنی سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی پیشکش کر دی، جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رضامند ہو گئے اور کم و بیش 35,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس دوران ایک مالدار آدمی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کنواں 2 گنا قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے، تو وہ شخص بھی اپنی پیشکش بڑھاتا چلا گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا کہ حضرت آخر کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ ناظرین، وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا اور اسی دور میں ہی اس باغ کی دیکھ بھال بھی ہوئی۔ بعد ازاں آل سعود کے عہد میں اس باغ میں کھجوروں کے درختوں کی تعداد تقریباً 1550 ہو گئی۔
حکومت وقت نے اس باغ کے گرد 4 دیواری بنوائی اور یہ جگہ میونسپلٹی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رجسٹرڈ کر دی۔ وزارت زراعت یہاں کی کھجوریں بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرواتی رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں تک ایسا ہوا کہ اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقہ میں اس باغ کی آمدنی سے ایک کشادہ پلاٹ لیا گیا، جہاں فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جانے لگا۔ اس رہائشی ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں کی کفالت اور باقی آدھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل اور خلوص نیت کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرمایا اور اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ جامع القرآن ذو النورین مدینہ منورہ کے سردار سیدنا عثمان بن عفان کے نام پر آج بھی مدینہ میں باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے، اور آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے محبت کر کے ہی اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔